بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، شدید گرمی ہے، سورج کی تپش ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ جب حکمرانوں کی طرف سے IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، ڈالروں کی قیمت بڑھائی جاتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف مزاحمت کیوں نہیں ہوتی، احتجاج کیوں نہیں ہوتا۔ کوئی کرے نہ کرے، مختلف پارٹیوں کے مختلف مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی پورے ملک میں سراپا احتجاج ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے اپیل کی کہ پورے ملک میں اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے، اور آج شہر کراچی میں سینکڑوں مقامات پر یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یہاں بیت المکرم مسجد کے سامنے بھی ہم آج ایک علامتی احتجاج کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں امیر جماعت سراج الحق صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اسلام آباد کی طرف بھی ایک بڑا مارچ آئندہ مہینے منعقد کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ جو عذاب انہوں نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے یا اس سے رجوع کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ میرے بھائیوں، وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو بار بار اعلانات کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ چور ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 5 روپے بھی ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ہمارا قرضہ سینکڑوں ارب روپے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد 3 سال میں انہوں نے جتنی مہنگائی بڑھائی ہے اس سے پچھلے 10 سال میں بھی نہیں بڑھی تھی، اور جتنا ڈالر کا ریٹ بڑھایا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا مسائل ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہے یہ ٹیکسوں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ وڈیروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے چینی اور آٹا مافیا سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اربوں کھربوں روپے ان کے دوست کھا جاتے ہیں اور یہ خود ایماندار ہوتے ہیں، لیکن عوام سے ٹیکس لینے کے لیے وفاق بھی اور صوبہ بھی اس پر بالکل آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تقریباً بن چکی ہے کہ یہ بجلی کے بلوں میں ہم سے ٹیکس وصول کریں گے۔ ابھی صوبائی حکومت نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم بلدیاتی ٹیکس بجلی کے بلوں میں وصول کریں گے، اس کے خلاف ابھی احتجاج ہو ہی رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ اب جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ٹیکس ہے وہ گیس کے بلوں میں لگ کر آئے گا، اور سندھ حکومت اس طرح ہمیں مزید نچوڑے گی۔ میں سندھ حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کراچی سندھ کا 95% بجٹ بناتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے۔ کراچی پر پورے سندھ کی معیشت چل رہی ہے، لیکن کراچی کے لیے سندھ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہاں پر کام ہوتا ہے، یہاں سڑکوں کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا۔ کل بارش ہوئی ہے کچھ علاقوں میں زیادہ، تو آپ نے دیکھ لیا کہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس وقت بھی شہر کے سرجانی ٹاؤن اور نئی کراچی کی آبادی پانی کے اندر گھری ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کا کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ نہ پانی کا منصوبہ بناتے ہیں، نہ جو ہے سڑکوں کی صحیح سے تعمیر کرتے ہیں، اور نالوں کی صفائی کا جو شور ہم سن رہے تھے، یہ نالوں کی صفائی تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں ایک ہی کام تھا جو پورے سال کیا گیا تھا۔ اس میں فوج بھی شامل تھی، FWO، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں PTI بھی شامل تھی، اس میں MQM بھی شامل تھی۔ 1 سال میں نالوں کی صفائی کا کام بھی یہ سب مل کر مکمل نہیں کر سکے۔ سڑکوں کو تو چھوڑ دیجئے، سرکولر ریلوے کو تو دیکھ لیجئے، آپ گرین لائن منصوبہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ 40 بسوں کی خیرات دے کر بغلے بجانے والے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ 1100 ارب روپے کا پیکج کہاں چلا گیا جو سہانے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ 2600-2700 ارب روپے سالانہ کراچی انکم ٹیکس دیتا ہے، لیکن کراچی کو یہ کیا دیتے ہیں؟ یہ بارش میں ڈبو دیتے ہیں، یہ گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا تحفہ دیتے ہیں، یہ کے الیکٹرک کے مافیا کو ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ اس لیے پورے پاکستان کے لوگ بھی پریشان ہیں، لیکن اہل کراچی اس لیے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کون ہے؟
نہ وفاقی حکومت ہمیں کچھ دے رہی ہے، نہ صوبائی حکومت ہمیں کچھ دے رہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے حق کے لیے خود نکلنا پڑے گا اور احتجاج کرنا پڑے گا۔ پرائم منسٹر سے کسی نے پوچھا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا ہم بہت ترقی کر رہے ہیں اور مہنگائی نہیں بڑھ رہی، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں، لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، لاکھوں لوگ بھی اگر گاڑیاں خرید رہے ہیں تو وہ پاکستان کی آبادی کا کتنے فیصد ہے؟ اور جو لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں وہ اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ نے سرکار کی سرپرستی میں کوئی ٹرانسپورٹ کروڑوں لوگوں کو مہیا نہیں کی ہوئی ہے۔ اگر کراچی میں ملینز کی تعداد میں موٹر سائیکلیں ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ نہ کوئی ٹرین سرکولر ریلوے کی چلتی ہے، جو چلا کرتی تھی وہ بند ہے، نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ گرین لائن کی بھی جو 40 بسیں آئی ہیں، یہ تو نعمت اللہ خان بلدیاتی میئر ہوتے ہوئے 350-400 بسیں لے آئے تھے۔ آپ نے ہم پر 3 سال میں یہ احسان کیا ہے، اور میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ گرین لائن کی بسیں اگر چلیں گی تو آپ کرایہ لاہور والا لیں گے یا کراچی والا لیں گے؟ اس لیے کہ لاہور میں تو آج بھی میٹرو ٹرین پہ بھی اور میٹرو بس پہ بھی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کراچی کے لیے حکمرانوں کے پاس پیسے موجود نہیں ہے، اس لیے جب آپ ٹرانسپورٹ نہیں دیتے تو لوگ بائک مجبوری میں خریدتے ہیں۔ 30 روپے کا پیٹرول یہ نوجوان ڈلواتے ہیں، لیٹیاں لگا لگا کر اپنی بائک چلاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اور لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے۔ یہ وہی بات ہے جب روس کی ملکہ سے کسی نے کہا تھا کہ روٹی نہیں مل رہی تو اس نے کہا تھا یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ چاہے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت، ان کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ میں سوال کرتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے زندگی میں کبھی اپنی جیب سے کبھی پیٹرول ڈلوایا ہو؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ان کو کیا معلوم پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اسد عمر جو ارسطو بنے ہوئے ہیں اس حکومت کے، جو پہلے کہا کرتے تھے کہ 50 روپے پیٹرول کی قیمت ہے، 70 روپے ہم سے ٹیکس کیا جاتا ہے، آج ان کی زبان گنگ ہے۔ ان سے بھی میں پوچھتا ہوں، وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے بیٹے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی ذاتی جیب سے پیٹرول نہیں ڈلوایا ہے، اپنی کبھی ذاتی گاڑی شاید ہی خریدی ہو۔ ان کو کیا معلوم پیٹرول کا مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ نوجوان کس طرح رلتے پھرتے ہیں، ان کے ماں باپ کس طرح ان کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم کہ گروسری سٹور کے اوپر اصل بجٹ بنتا ہے؟ یہ IMF کا بجٹ ہے۔ جب بجٹ بن رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے ہم نے IMF کی شرطیں نہیں مانی۔ انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ روز بجٹ بناتے ہیں، ہر 15 دن میں اس کے کہنے پر قیمتیں بڑھاتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پچھلی حکومتوں کے کنڈکٹ میں اور اس حکومت کے کنڈکٹ میں۔ اس لیے کہ وزیر بھی وہی ہے، مشیر بھی وہی ہے، بیوروکریٹ بھی وہی ہے، غلام ذہن بھی وہی ہے، IMF کی غلامی بھی وہی ہے، اور انہی کے کہنے پر یہ صرف قیمتیں نہیں بڑھاتے بلکہ IMF ہی طے کرتا ہے کہ تمہارا نصاب کیا ہوگا، تمہاری تعلیم کیسے ہوگی۔ بدترین سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، چند لوگ طاقتور بن رہے ہیں، چند لوگوں کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، زمینیں بڑھ رہی ہیں، عوام پس رہے ہیں۔ مڈل کلاس کو تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، نہ تعلیم، نہ صحت کی سہولت، اور نہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہنگائی کے خلاف جو تحریک جماعت اسلامی نے شروع کی ہے اس کا حصہ بنے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اس کا حصہ بنے۔ تماشا دیکھنے سے کبھی حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ بہت زندہ باد مردہ باد ہو گیا، بہت میڈیا کے زور پر مہمات چلا لی، بہت تبدیلی کے نعرے لگ گئے، بہت پیپلز پارٹی کراچی پہ قبضے کے خواب دیکھ رہی ہے، بہت خواب دیکھ لیے۔ اب اس پوری مافیا کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا جو ہر حکومت میں بھی موجود ہے، ہر پارٹی میں بھی موجود ہے۔ تمام جماعتوں کے پولیٹیکل ورکرز اگر ان کے اندر ضمیر ہے، اور یقیناً باضمیر لوگوں کی کسی بھی جماعت میں کمی نہیں ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی پارٹیاں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، آپ کو عوام کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے، آپ کو لوگ گھیرتے ہیں، تو آئے ایک صاف ستھری شاہراہ پر جماعت اسلامی کا حصہ بنے، قدم سے قدم بنا کر اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی آگے بڑھیں، اور اس عذاب سے نجات کی اس بڑی تحریک کا بھی حصہ بنے۔ ہمیں مہنگائی منظور نہیں ہے،
ہمیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ منظور نہیں ہے، فوری طور پر اس کو واپس لیا جائے اور اس سطح پر لایا جائے کہ جس کے نتیجے میں تمام چیزیں سستا ہونا شروع ہوں، ورنہ ہمارے حالات مزید خراب اور بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور اس شہر کے لوگوں پر تو یہ عذاب ہے کہ جو نوکریاں ہیں وہ بھی اس شہر کے نوجوانوں کو نہیں ملتی، کوٹا سسٹم بھی ہے، جعلی ڈومیسائل بھی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مہنگائی، بے روزگاری، ڈیولپمنٹ کا کام نہیں تو وہ کون سے اشاریے ہوتے ہیں، وہ کون سے اعداد و شمار ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے؟ اسد عمر ہمیں آ کر بتا دیں، رزاق داؤد ہمیں بتا دیں، عمران خان ہمیں بتا دیں، پچھلی حکومتوں کے لوگ ہمیں بتا دیں کہ ملک کہاں ترقی کر رہا ہے؟ ملک کا ایک مافیا ترقی کر رہا ہے، ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، عوام پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے عوام کو بیدار بھی ہونا پڑے گا اور اس ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔